بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری اپنے ابتدائی دور میں جوہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم گئے اور جب وہاں وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچ کر خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبرو کنیزیں زرد و جوہرات کے تھال سر پر اٹھائے کچھ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کے سبب دریافت کیا تو وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا، وہی اس خیمہ میں مدفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم تجھے جنگ کر کے بچا لیتے، مگر اللہ ذوالجلال سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ نے اس دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے اور اس وجہ سے اپنے ہمسر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری پوری رات مصروف گریہ وزار رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ کس لیے اس قدر گریہ زاری کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو، اللہ ذوالجلال کے ہاں باز پرس ہو اور فرمایا جائے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں، ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔